بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ نماز کے تعلق سے کچھ ضروری بات ذہن میں رکھیں، وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جنہیں قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، قرآن کریم پڑھنا بالکل نہیں جانتا ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، اور وہ بالغ انسان ہے، تو نماز تو بہرحال فرض ہے، نماز تو پڑھنا ہی ہے، بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے، تو نماز تو بہرحال پڑھنا ہے۔ لیکن قرآن شریف کا کوئی بھی سورہ فاتحہ وغیرہ کچھ پڑھنے آتا ہی نہیں ہے، تو آیا وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ تو اصل تو یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو سیکھے، کم سے کم جو ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ 4 سورت کو یاد کرے، وہ پڑھنا سیکھے۔ لیکن جب تک وہ نہیں سیکھتا ہے تو اس کی نماز کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ نماز کے لیے کھڑا ہو اور قرات میں یعنی قیام کی صورت میں قرات جتنی دیر میں کی جاتی ہے اتنی دیر وہ کھڑا رہے اور نماز کا تصور کر کے کھڑا رہے، اور اسی طریقے سے اپنی نماز کو مکمل کر لے، نماز ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو سیکھتا رہے۔ اگر وہ قرآن کریم کو سیکھنے میں کوتاہی کرتا ہے اور کوتاہی کرے تو پھر وہ گنہگار سمجھا جائے گا، گنہگار وہ انسان ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی افراد ایسا ہے قرآن کریم پڑھنا تو آتا ہے لیکن سورہ فاتحہ ہی صرف یاد ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت یاد نہیں ہے، تو ان کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھ کر اپنی نماز کو مکمل کر لے، ان کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ بھی یہ شرط یہ ہے کہ وہ سورت کو یاد کرتا رہے، جب تک سورت یاد نہ ہو اس وقت تک جو ہے صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ کوئی آدمی ایسا ہے جسے سورہ فاتحہ کے بعد صرف 1 سورت یاد ہے یا 2 سورت یاد ہے یا 3 سورت یاد ہے، حالانکہ 4 سورت یاد ہونی چاہیے، اس لیے کہ سنت چار رکعت والی بھی سنتیں ہیں اور چاروں رکعت میں سورت پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ 3 ہی سورت یاد ہے یا 2 یاد ہے یا 1 یاد ہے، تو ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر 1 یاد ہے تو اسی 1 سورت کو مکرر کرے گا، دوسری رکعت میں، تیسری میں، چوتھی میں۔ اگر فرض نماز ہے تو پھر پہلی 2 رکعت میں ایک میں پڑھا، پھر دوسری رکعت میں اسی کو مکرر کر لے گا۔ اسی طریقے سے اگر 2 سورت یاد ہے تو فرض نماز کا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن سنت جو 4 رکعت والی سنتیں ہیں تو اس میں مکرر کر لے گا۔ اگر 3 یاد ہے تو 3 رکعت سنت جو نماز ہے تو 3 رکعت میں ایک سورت پڑھ لے گا، اور چوتھی رکعت میں کوئی اسی صورت میں سے کسی ایک صورت کو پڑھ لے گا، وہ نماز اپنی اسی طریقے سے مکمل کر لے گا، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ بھی شرط یہ ہے کہ وہ چوتھی صورت کو بھی وہ یاد کرے، اگر 1 یاد ہے تو دوسری صورت کو یاد کرے، دوسری، تیسری، چوتھی کو یاد کرے، اگر 3 یاد ہے تو پھر چوتھی کو یاد کرے، لیکن وہ یاد کرتا رہے۔ اگر یاد کرنے میں کوتاہی کرتا ہے تو پھر وہ انسان گنہگار سمجھا جائے گا۔ بہرحال نماز پڑھ رہی ہے، یہ وہم نہ ہو، یہ غلط فہمی کے شکار آدمی نہ ہو کہ صورت یاد نہیں ہے، قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہے تو نماز نہیں پڑھنی ہے، نہیں، نماز تو بہرحال بالغ ہو گئے تو بالغ ہونے کے بعد نماز بہرحال پڑھنی ہے، نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے اور دوسری بات سمجھے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے دوران کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ادھر ادھر دکھنا شروع کر دیتا ہے، تو اس دیکھنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آنکھوں کے اشاروں سے دیکھا جائے، ایک یہ ہے کہ گردن گھما کر دیکھی جائے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ سینہ کو بالکل اس طریقے سے دیکھیں کہ سینہ قبلے سے بالکل پھر جائے۔ تو پہلی صورت جو ہے آنکھوں کے اشاروں سے دیکھنا، یہ بہرحال یہ نامناسب فعل ہے، لیکن اگر کوئی آنکھوں کے اشاروں سے دیکھتا ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، نہ وضو، لیکن یہ غیر مناسب فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر دکھنا
یہ غیر مناسب بات ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اس طور پر دیکھتا ہے کہ گردن کو بالکل گھما دیتا ہے دائیں جانب یا بائیں جانب، تو اس طریقے سے دیکھنا بھی اگر کوئی دیکھتا ہے تو اس طریقے سے دیکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز باقی رہے گی، لیکن اس طریقے سے دیکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی اس طور پر دیکھتا ہے کہ سینہ بالکل دائیں جانب یا بائیں جانب بالکل پھر گیا، یعنی قبلے سے ہٹ گیا، تو ان کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ہی ختم ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی، پھر سے از سر نو نماز پڑھنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اب جب دیکھنے کی بات آئی، آنکھ کی بات آئی، تو اس میں ایک بات یہ بھی سمجھے، کوئی افراد ایسا ہے جو نماز پڑھتا ہے آنکھ بند کر کے نماز پڑھتا ہے، آنکھ بند کیے ہوا ہے، تو اگر کوئی افراد آنکھ بند کر کے نماز پڑھتا ہے تو پھر یہ مکروہ فعل ہے، یہ فعل صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر آنکھ بند اس لیے کرتا ہے تاکہ دل ادھر ادھر نہ جائے، دماغ ادھر ادھر نہ جائے، دل جمعی کے ساتھ آدمی نماز پڑھے، یہ فکر ہے، تو پھر کوئی کراہت نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ پوری نماز میں بالکل آنکھ بند کر کے کھڑے نہ ہو۔ لیکن اگر یہ صورت نہیں پائی جا رہی ہے کہ دل ادھر ادھر نہ جائے، یہ صورت نہیں پائی جا رہی ہے اور یوں ہی خواہ مخواہ آنکھ بند کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، تو یہ فعل مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں ہنس پڑا، تو ہنسنے کی 3 صورتیں ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ آدمی نماز میں ہنسنا شروع کر دیتا ہے، پرانی کوئی بات یاد آ گئی تو ہنس دیا، یا یہ کہ کوئی دوست آیا بغل میں کوئی بات کہہ دی تو اس کی وجہ سے وہ ہنس پڑا۔ تو ہنسنے کی بھی 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تبسم کیا، صرف مسکرایا، ایک یہ کہ ضحک یعنی اتنا زور سے ہنسا کہ اس ہنسی کو خود وہ سن لیا، یا کہ قریب میں بیٹھا ہوا انسان یا کھڑا ہوا انسان اگر تو اسے وہ سن سکے، یا وہ خود جو نماز جو پڑھنے والا وہ خود اس ہنسی کو سن لیا۔ ایک یہ صورت ہے ضحک، اور تیسری صورت یہ ہے کہ قہقہا مار کر ہنسنا۔ تو پہلی صورت جو ہے تبسم، کہ نماز میں مسکرا دیا، کہ اس میں آواز بالکل پیدا نہ ہو، ایسا ہنسا کہ آواز بالکل پیدا نہیں ہوئی، تو پھر نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگی، بلکہ نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی افراد ایسا ہنسا کہ اس ہنسی کو وہ محسوس کیا، نماز پڑھنے والا خود وہ محسوس کیا اپنی ہنسی کو، یا پاس میں رہنے والا یا پاس میں نہ ہو، اگر پاس میں ہوتا تو وہ اسے محسوس کر لیتا ان کی ہنسی کو، تو پھر اس صورت میں نماز ختم ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی، پھر اسے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر تیسری صورت ہو کہ قہقہا مار کر ہنسنا، ہاں ہاں کر کہ پوری دانت کو باہر نکال دیا، کھلکھلا کر ہنسا، جسے آپ اردو میں بولتے ہیں کھلکھلا کر ہنسا، اگر اس طریقے سے ہنستا ہے کوئی تو نماز بھی گئی اور وضو بھی چلے گی، نماز کی فاسد ہونے کے ساتھ ساتھ وضو بھی ختم ہو گئے۔ لہٰذا اس طریقے کی اگر کوئی ہنسی نماز کے اندر آتی ہے یا ہنس لیتا ہے تو پھر نماز چلی جائے گی۔ یہ صورتیں کچھ باتیں آپ کے ذہن میں رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔